بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مفتی جمیل صدیقی صاحب نے قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی پر فتویٰ صادر کیا، جس میں انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کیا کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو غلطی پر تھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ لفظ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے استعمال نہیں کیے۔ ان کی کسی ایک تقریر میں بھی یہ لفظ دکھا دیں تو ہم مجرم اور جو یہ حکم لگائیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کسی کی حقائق نہ کی ہو، صرف یہ لفظ انہوں نے اپنے کلام میں بولے ہوں تو یہ آپ دکھا دیں۔ آپ نے یہ فتویٰ صادر کرتے ہوئے شرعی اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھا، فتویٰ نویسی کے اصول و ضوابط کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کی، اور آج سوشل میڈیا پر میں آپ کا کلپ دیکھ رہا تھا جس میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس فتوے کے حوالے سے کوئی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ تو میں محمد زمان جلالی اور مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا ثاقب عمران رضوی جلالی صاحب، ہم دونوں جو ہے وہ مفتی جمیل صدیقی صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، وہ جہاں وہ چاہتے ہیں کسی تیسری جگہ پر نہ ہمارے پاس ہو اور نہ ان کے پاس ہو، کسی تیسری جگہ پر وہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن و سنت سے یہ ثابت کریں گے کہ ان کا فتویٰ درست نہیں ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کی وضاحت کو سنا ہی نہیں گیا، جو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ خطا سے مراد میری خطا اجتہادی ہے، اور اگر یہ کہیں گے کہ ادھر خطا اجتہادی نہیں بنتی تو ہم انشاءاللہ حدیث سے یہ ثابت کریں گے کہ خطا اجتہادی ادھر بنتی ہے، اگر یہ اس کا انکار کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب وضاحت کر دی ہے تو پھر اس کے بعد فتویٰ لگانا، چونکہ مفتی صاحب زمانہ طالب علمی کا قبلہ کنز العلماء سے حسد کرتے ہیں، اسی حسد کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور اسی حسد کو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور آج جو میں نے ان کا کلپ سنا تو اس میں قبلہ فرما رہے تھے کہ ان کے بڑے تھے جو ان کے پاس گئے تھے، ان کی بات مان جاتے، اپنے جو ہے وہ بڑوں نے بلایا اور ان کے پاس آ جاتے۔ تو کب ڈاکٹر صاحب نے کسی کے پاس آنے سے انکار کیا؟ کب انہوں نے کہا کہ میں نہیں آتا؟ انہوں نے تو وہ تو تیار تھے علمی طور پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے، لیکن جو لوگ وہ یہ ساتھ لے کر آنا چاہتے تھے ان پر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ راضی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو نہ لے کر آئیں۔ جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کر گامے شاہ سواریاں اتار دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا انہیں نہ لے کر آؤ، تو انہیں نہ لے کر آتے اور بات کر لیتے۔ اور جب یہ میٹر نیا شروع ہوا یہ مسئلہ، تو ہمارے جو ضلع منڈی بہاولدین کے امیر ہیں نصر اللہ وڑید صاحب، انہوں نے مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب سے رابطہ کیا اس بارے میں، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو ہے وہ بالکل ڈاکٹر صاحب کا موقف صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو ڈاکٹر صاحب کا موقف صحیح ہے، وہ اپنی جگہ پر حق پر ہیں۔ یہ جو ہے وہ جس وقت اس فتنے میں زیادہ ابھی شور و غل نہیں تھا، اس وقت انہوں نے جب رابطہ کیا تو یہ کہا مفتی جمیل صدیقی صاحب نے نصر اللہ وڑید صاحب سے، اس کی دلیل لینا چاہیں تو نصر اللہ وڑید صاحب کو ہم ان کے سامنے لے آئیں گے۔ تو جب ہواؤں کا رخ دیکھا مفتی جمیل صدیقی صاحب نے کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہو گیا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیسی شریعت ہے جمیل صدیقی صاحب کی جو ہواؤں کا رخ دیکھ کر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو قبلہ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا اور اس پر فتویٰ صادر کر دیا، ڈال مدل خارج اہل سنت۔ پہلے وہی موقف اہل سنت کے موقف کے مطابق تھا، لیکن جب ہواؤں کا رخ دیکھا، جب دباؤ دیکھا، جب دیکھا کہ دوسری طرف لوگ زیادہ ہیں،
تو مفتی صاحب اسی موقف پر فتویٰ لگانے لگے. اب پتہ نہیں مفتی صاحب کی پہلی بات ٹھیک تھی یا بعد والی ٹھیک ہے، یا مفتی صاحب پتہ نہیں کیسے شریعت پر عمل کرتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر اپنا موقف ہی تبدیل کر لیتے ہیں. اور قبلہ نے آج والے کلپ میں یہ کہا کہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید حمید الحسن شاہ صاحب اور پیر طریقت راہبر شریعت میاں ولید احمد جواد صاحب اور استاد العلماء مفتی ظہور احمد جلالی صاحب اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، یہ سارے لوگ ڈاکٹر صاحب کو رجوع کروانے کے لیے گئے تھے، توبہ کروانے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے توبہ نہ کی. جبکہ قبلہ سعیدی صاحب کا نیٹ پر یہ کلپ موجود ہے، ان کی ریکارڈنگ، آئیڈیو ریکارڈنگ کسی نے کال کر کے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر جلالی کا موقف درست ہے، صرف ہم چاہتے تھے کہ وہ الفاظ بدل لیں جو ان کے خلاف فضا بن رہی ہے، جو ان کی نفرت پھیل رہی ہے، وہ نفرت نہ پھیلے، فضا خراب نہ ہو، اہل سنت میں جو ہے وہ یہ فتنہ نہ پھیلے. اب یہ ان کا یہ موقف تھا، اور قبلہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو توبہ کروانے گئے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب کو رجوع کروانے گئے تھے. حالانکہ وہ رجوع نہیں کروانے گئے تھے، وہ ہستیاں چاہتی تھی کہ وہ الفاظ بدل دیے جائیں جن میں یہ کہا گیا تھا کہ خطا پر تھیں، تو آپ نے وہ الفاظ بدل دیے اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا بے خطا و بے گناہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس خطا سے مراد میری اجتہادی خطا ہے. تو مفتی صاحب قبلہ پہلے قائل سے اس کی قول کی وضاحت پوچھی جاتی ہے. آپ کو فتویٰ لگانے کی جلدی جو تھی نا، وہ اسی وجہ سے تھی. ان الحسد فی الجسد کالحطب فی النار، کہ حسد آپ کو جلا رہا ہے. وہ زمانہ طالب علمی کا حسد، آج موقع ملا، آپ نے میدان دیکھا کہ آج موقع ہے تو اس کا مظاہرہ کر دو، تو آپ نے وہ حسد کا مظاہرہ کیا ہے اور اس فتوے میں جو ہے وہ اپنے حسد کو ظاہر کر دیا ہے. میں بارے دیگر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر مفتی جمیل صدیقی صاحب اس فتوے پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہیں، ٹیبل ٹاک کرنا چاہیں، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اخلاق حسنہ کا دامن ہاتھ سے چھوڑے بغیر ہم ان کے ساتھ بڑے جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ثابت کریں گے کہ یہ فتویٰ سراسر غلط لگایا گیا ہے. یہ فتویٰ جو ہے وہ جو لفظ قبلہ کنز العلماء نے بولے ہی نہیں کہ وہ غلطی پر تھی، معاذ اللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لفظ بولے ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے یہ لفظ داخل کر کے اور پھر آگے دال مدل اور یہ کہہ دیا گیا ہے. آگے جو بیان کر رہے ہیں جو گستاخی کے حوالے سے ہے، ہاں جو گستاخ ہو اس کی سزا وہی ہے جو فتوے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن پہلے گستاخی ثابت تو کی جائے. پہلے خواہ مخواہ کسی کو گستاخ کہہ دیا جائے اور اس پر فتویٰ لگا دیا جائے. تو قبلہ مفتی صاحب فتویٰ لگانے میں اتنی جلدی نہیں کی جاتی، آپ کو جو ہے وہ بڑی جلدی تھی فتویٰ لگانے کی، خواہ مخواہ جو ہے وہ فتویٰ لگا دیا ہے. تو اس لیے آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ بے بنیاد باتیں ہیں. ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جب وضاحت کر دی تو اس وضاحت کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا، اس وضاحت کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ جب وہ فرماتے ہیں بے خطا و بے گناہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اسے تسلیم کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد، بغض، کینہ جیسی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ذوات مقدسہ کا ادب و احترام، مزید ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو اس وقت اہل سنت میں فتنہ پھیلا ہوا ہے اس فتنے کے شر سے محفوظ فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.